السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ سابق وزیر خزانہ مائناز ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاشا صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ IMF کی جانب سے کچھ دن پہلے ایک رپورٹ آئی جس میں یہ بتایا گیا کہ عالمی معیشت میں شرح نمو -3% رہے گی، جبکہ پاکستان کی رواں سال شرح نمو -1.5% رہے گی۔ اس کے ساتھ کچھ روز قبل پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے عالمی برادری سے یہ اپیل کی کہ ترقی پذیر ممالک کے جو قرضے ہیں ان میں ریلیف دیا جائے۔ تو G20 کنٹریز کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ورلڈ بینک، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کے ممبر ممالک کے لیے یہاں سے بھی ایک ریلیف آیا ہے۔ IMF نے بھی کچھ ریلیف کی باتیں کی ہیں، ADB نے بھی پاکستان کو پیسے دیے ہیں۔ دی گریٹ ڈپریشن، انتہائی کساد بازاری، نظامی صاحب یہ کہا جا رہا ہے اس وقت دنیا میں چل رہی ہے، لیکن آج جو اسٹیٹ بینک نے کچھ دیر پہلے اعلان کیا ہے شرح سود مزید 2% کم کر دی ہے، اب 9% ہو گئی ہے۔ ایک مہینے میں 4.25% شرح سود کم کرنا، یہ حالات کا تقاضا تو تھا، لیکن اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے آپ کی نظر میں نظامی صاحب؟ سب سے پہلے جو آپ گریٹ ڈپریشن کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ایکچولی جو میری اپنی تھوڑی بہت نالج ہے، یہ 1929 میں گریٹ ڈپریشن آئی تھی اور اس میں بالکل سب کچھ تباہ ہو گئی دنیا کی معیشت۔ یہ اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کی سنگین معیشت ہے۔ اب باقی رہا یہ شرح نمو، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ 28 جنوری کو تو گورنر اسٹیٹ بینک نے 13.2% برقرار رکھی تھی، لیکن اس کے بعد آپ لیں یہ ایک مہینے کے اندر 17 مارچ کو شرح سود میں 0.75% کم کیا، جس کے بعد شرح 12.5% رہ گئی۔ اس وقت بھی آپ نے کہا کہ یار یہ اونٹ میں منہ میں زیرے کے برابر ہے، اس کا کیا اثر ہوگا مارکیٹ پہ۔ پھر ایک ہفتے کے بعد ان کو شاید آپ کی بات سن لی، انہوں نے ایک اور کمی کر دی 1.5% کی، جس کے بعد یعنی یہ 24 مارچ کو 11% پر پہنچ گئی، اور اب آج 2% اور کی، جس سے اب یہ 9% پہ پہنچ گئی ہے۔ تو یہ جب یہ باتیں کہی جا رہی تھیں حکمرانوں کو، آپ جیسے جو ماہرین اقتصاد بھی کہہ رہے تھے، اس وقت تو آپ کی بات پہ کان نہیں دھرا گیا۔ اب ایک مہینے کے اندر 3 دفعہ یہ جو کمی ہوئی ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے مانیٹری پالیسی کمیٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہیں بہت جلدی اس بات کا احساس ہوا کرونا وائرس کے آنے کے بعد کہ بین الاقوامی حالات اور پاکستان کے اپنے حالات حد سے زیادہ خراب ہونے کا خطرہ ہے، اور انہوں نے جس طرح آپ نے ابھی بتایا ہے، انہوں نے شرح سود میں تقریباً 4.25% کی کمی کر دی ہے۔ یہ ایک نمایاں کمی ہے۔ اب اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ سب سے پہلے بجٹ پہ جو اس کا اثر ہوگا وہ بہت ہی پازیٹیو ہے۔ ہم اس وقت اپنے بجٹ کا سب سے بڑا ہمارا جو خرچہ ہے وہ ڈیٹ سروسنگ یا سود کا جو ہم دیتے ہیں پرانے قرضوں پر، اس کی بوجھ جو ہے وہ پچھلے 2 سال بہت تیزی سے بڑھا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شرح سود میں اضافہ ہوتا رہا۔ اب اللہ کے فضل سے جب آپ نے اس کو اتنا کم کیا ہے تو تقریباً سالانہ جو سیونگ ہوگی وہ 1000 ارب کی ہوگی۔ یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں اس وقت ہمیں کچھ سہولت اس بات کی ہوگی کہ فسکل سپیس نکل آئے گا کہ ہم اپنے ملک میں بہت سے ریلیف اور انسینٹو پیکجز کو آگے لائیں۔ دوسری طرف جو ہے کہ اس وقت کرونا وائرس کے بعد، لاک ڈاؤن کے خاص طور پہ بعد، پروڈکشن جو ہے وہ تقریباً بہت سی فیکٹریز میں رک چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایکسپورٹس میں بھی کمی آئی ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے انڈسٹریل یونٹس ہیں ان کی لیکوڈیٹی بہت متاثر ہوئی، اور ان کو پرانے قرضوں پر وہی سود دینا پڑ رہا تھا جو بہت اونچا تھا۔ اب اللہ کے فضل سے یہ کمی سے
उनके भी बोझ में कमी आएगी और उनके लिक्विडिटी में भी इजाफा होगा। तो हम इस बात पे मुतमईन हैं कि आखिर स्टेट बैंक और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुनासिब इक़दामात लिए हैं। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जब भी अगले महीने या उसके बाद कुछ हफ्ते बाद हो, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि देखें कि सिचुएशन क्या है। अगर हालात खुदा न खास्ता और ख़राब होते हैं तो यकीनन 1 से 2% और कम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जी हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 250 अरब कहते हैं 1 परसेंटेज पॉइंट करने से हुकूमत पाकिस्तान को कर्ज़ों में फ़ायदा होता है, तो 1000 से ऊपर इसका फ़ायदा होगा अरब रुपए, वो तो दुरुस्त है। लेकिन चले आप कह सकते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन ये क्या अमर माने था कि आप इसमें ताख़ीर करते चले गए? क्या ये ख़तरा था कि IMF वाले नाराज़ हो जाएंगे, या ये था कि जो हॉट मनी बड़ी मेहनत से आई है वो यहाँ से निकल जाएगी? क्या वो मुहरक़ात थे जिसकी वजह से गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं बड़े मुतरद्दिद रहे इस पॉलिसी रेट को नीचे लाने में? देखिए, जिस तरह आपने कहा है कि इसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हमने एक नई पॉलिसी इख्तियार की जिसके नतीजे में हॉट मनी को हमने मुल्क में लाने की कोशिश की, और वो भी शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स में, और पीक पर यह तकरीबन 3.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया। मगर कोरोना वायरस के होने के बाद जब दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में हलचल मच गई, तो उस वक्त ये पैसा वापस जाना शुरू हो गया, जिसे कहते हैं ना सेफ हेवन्स को। तो उसके नतीजे में अब आप देखिए कि 1 महीने के अंदर तकरीबन 2.6 अरब डॉलर वापस जा चुके हैं, और हर रोज तकरीबन 60 से 80 मिलियन डॉलर्स निकल जाते हैं। तो ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है ये सिलसिला हॉट मनी का। और हमारा अंदाज़ा ये है कि गवर्नर साहब, चूँकि उनका एक्सपीरियंस इजिप्ट से है, इजिप्ट में भी ये पॉलिसी इख्तियार की गई जो आगे चल के मुश्किलात वहाँ भी पैदा हुए। अल्लाह का शुक्र है कि एहसास हुआ, और एक तरह से खुदा न खास्ता कोरोना वायरस के नतीजे में जो एहसास हमें अपने मुल्क के बारे में है उसमें कुछ बेहतरी आई है। जी और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुनासिब स्टेप्स लिए हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात की है, इसके साथ अगर हम रिपोर्ट्स को देखें, IMF जो पाकिस्तान का GDP -1.5 कह रहा है और स्टेट बैंक भी इससे एग्री कर रहा है, ये ज़रा लोगों को समझा दें। -1.5 शरह नमू होता क्या है, इसके असरात क्या होंगे, और पाकिस्तान में इससे पहले शरह नमू मनफी में कब गया, कौन सा साल था? जी, सबसे पहले और अल्लाह के फजल से आखिरी मर्तबा पाकिस्तान 1952 में नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ था 1% के करीब, और जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008-9 में तो तकरीबन 0% तक ग्रोथ रेट या शरह नमू जा चुका था। अल्लाह के फजल से हमारा रेंज जो है ग्रोथ रेट का वो 4.5 से 5.5% की रेंज में रहता है। अलबत्ता पिछले साल कुछ कमी आई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब शरह नमू मनफी हो जाए तो उससे क्या असरात होंगे। जब IMF ने ये कहा है कि इस साल शरह नमू जो है तकरीबन -1.5% हो जाएगा, इसके माने ये है कि आखिरी क्वार्टर जो इस वक्त क्वार्टर चल रहा है, इसलिए कि पहले 3 क्वार्टर्स में अंदाज़ा ये कि ग्रोथ रेट 2% से लगभग रही थी। तो उसके माने ये है कि IMF का एस्टिमेशन ये है कि आखिरी क्वार्टर में शरह नमू -10% यानी कि -10% गिरावट आ सकती है। ये बहुत बड़ा झटका है, और इसकी 2-3 बड़े वजूहात हैं। एक तो ये कि हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, पेमेंट्स नहीं हो रहे हैं, और WTO ने कहा है कि ख़तरा ये कि इस साल वर्ल्ड ट्रेड में 32% कमी आ सकती है।
تو ہمارے ایکسپورٹس میں 40 سے 50% کمی ہونے کا خطرہ موجود ہے اور ہونا شروع ہو چکا ہے. دوسری طرف ان حالات میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ میں اضافہ بہت غیر ممکن سی بات ہے، اس میں بھی 30 سے 40% کمی آ سکتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ بے روزگاری میں اضافہ ہو سکتا ہے تو لوگ اپنے خرچے کم کریں گے، یعنی کہ کنزمپشن سپینڈنگ بھی کم ہو سکتی ہے. اس کے نتیجے میں اس کوارٹر IMF کا مناسب ایسٹیمیٹ ہے کہ 10% کمی آ سکتی ہے. ہمارا ایسٹیمیٹ 13% کے رینج میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اکانومی میں ایک کوارٹر میں 10% سے زیادہ کمی آتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ خدا نخواستہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت ہی برے اثرات ہوتے ہیں. سب سے پہلے تقریباً بے روزگاری میں آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 40 سے 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں. یہ بہت بڑا نمبر ہے. اس وقت کل بے روزگاری پاکستان میں کورونا سے پہلے تقریباً 40 لاکھ تھی، یہ 2 گنا ہو جائے سکتی ہے. تو اس سے بہت لوگ متاثر ہوں گے، خاص طور پہ جو دہاڑی پہ کام کرتے ہیں یا فیکٹریز میں کیجول یا کانٹریکٹر ورکرز ہیں. تو اس سے بہت سے خاندان متاثر ہوں گے، غربت بڑھنے کا خطرہ ہے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور لاک ڈاؤنز رہے تو تقریباً اگلے 3 سے 6 مہینے میں غربت میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے. تقریباً 2 کروڑ لوگ خدا نخواستہ غریب ہو سکتے ہیں. اس وقت ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ملک میں 8 کروڑ لوگ غریب ہیں، تو تقریباً 40 سے 45% ہمارے پاپولیشن کے لوگ غربت کے لائن کے نیچے چلے جائیں گے. تو یہ بہت ہی خطرناک اور افسوسناک وجوہات ہیں. ہمیں اس بات کا بہت افسوس ہے، مگر یہ ایک بین الاقوامی جیف ہے اور ملک کا بھی ایک سلسلہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ بڑا ورسٹ کیس سیناریو بتا رہے ہیں اور شاید ریئلسٹک بھی ہے. ہمارے جو عمائدین ہیں، اکنامک مینیجر جو ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب کچھ اچھا جا رہا تھا پہلے اور سب ٹھیک تھا. آج بھی اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو دعوے کیے گئے ہیں کہ جناب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ تو خیر اگر آپ کی امپورٹس ہی کم ہو جائیں گی وہ ٹھیک ہو گیا تھا، باقی معاملات ٹھیک تھے. لیکن آپ دیکھیں اب تو یعنی کہ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ساری حدود پار کر گیا. دیگر معاملات میں جو آپ نے بھی بتایا یہ صورتحال ہے. تو ایک بہت بڑی پاکستان میں جس کو ایک زمانے میں دوسرے انداز میں کہا جاتا تھا گنز اور اینڈ بٹر، یعنی کہ ملک کا وہ دفاع کریں یا عوام کو فیڈ کریں. اب بھی وہ اور طریقے سے آ رہا ہے کہ کہتے ہیں اگر لاک آؤٹ کرتے ہیں تو ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ لوگ بھوکے مر جائیں گے، لاک آؤٹ نہیں کرتے تو لوگ کرونا سے مر سکتے ہیں. تو آپ بتائیے ایز این اکانومسٹ کیا ٹریڈ آف ہے، کیا کیا اقدامات ہمیں کرنے چاہیے اس وقت اپنے آپ کو کسی حد تک بچانے کے لیے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور ٹریڈ آف ہے، اور اس پہ بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ حکومت جو ہے فیڈرل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول پہ بھی اس بات پر تقریباً روزانہ غور کر رہی ہے اور پالیسی بنا رہی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے جو ولنریبل پاپولیشن ہے جو بہت جلدی غربت کے لائن کے نیچے جا سکتے ہیں اور تقریباً فاقے کی طرف جا سکتے ہیں، وہ 2-3 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جو دہاڑی پہ لوگ کام کرتے ہیں، اب وہ بیچارے اب اس وقت آپ جابس موجود نہیں ہیں، انڈسٹری شٹ ڈاؤن ہے. آج یا کل انفیکٹ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب آپ دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے. دوسری طرف ایکسپورٹ انڈسٹری کو بھی آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. خدا نخواستہ ایسا نہ ہو
کہ جو چھوٹے ادارے ہیں، ایس ایم ایز خاص طور پہ، جو بہت عمدہ کام کرتے ہیں، سرجیکل انسٹرومنٹ، اسپورٹس گڈس، لیدر پروڈکٹس وغیرہ بناتے ہیں، وہ ایسا نہ ہو کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے وہ مسلسل بند ہو جائیں. تو اس کے لیے 2-3 چیزیں بہت ضروری تھیں اور اس کا آغاز کیا ہے حکومت نے. سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، جس کا نام کر کے اب احساس رکھ دیا گیا ہے، اس کے تحت تقریباً 1,20,00,000 گھرانوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے. یہ بہت مناسب سٹیپ ہے، 12,000 روپے فی گھرانہ. اس کو اچھی طرح سے آپ مکمل کریں اور ضرورت پڑنے پر 2 مہینے کے بعد آپ اگر مناسب سمجھیں اور ضرورت پڑے تو اس کو فردر آپ آگے بڑھائیں. دوسری طرف اسٹیٹ بینک نے ایک پالیسی اناؤنس کی ہے بزنس انٹرپرائزز کے لیے کہ وہ سرد سود صرف 4 یا 5% پر جو خرچہ وہ اپنے امپلائیز پہ کر رہے ہیں اس کے لیے لون دینے کے لیے تیار ہیں 3 مہینے کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کافی ہے؟ میری ناچیز رائے یہ ہے کہ یہ کافی نہیں ہے. سب سے پہلے پاشا صاحب میں ایک ذرا نشاندہی کرنا چاہتا تھا. پاشا صاحب ایک نشاندہی کرنا چاہتا تھا. یہ جو آپ نے بات کی نا یہ 5% لون والی، اس کے بارے میں جو میری خبر ہے یہ ہے کہ وہ بینکس کہتے ہیں کہ یہ جو اسکیم ہے یہ 3,000 سے زیادہ امپلائیز ہوں تو ان کے لیے ہے. حالانکہ جو ایس ایم ایز جن کا آپ نے ذکر کیا کہ 80% تو لوگوں کو وہ اپلائی کرتے ہیں لیکن ان کو 16% لون ملتے ہیں. تو یہ کیوں ایسے کیا گیا؟ مطلب یہ جو 3,000 بگ بزنس ہے، اس کا مطلب ہے یہ رعایت جو ہے بگ بزنس کو دی گئی ہے. جی نظامی صاحب، بریک کے بعد اس کا جواب لے شاہ صاحب سے کہ یہ رعایت کیا صرف بڑے کاروباروں کے لیے ہے یا پھر جو چھوٹے بزنس انڈسٹری ہے وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتی ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاشا صاحب، بریک سے پہلے نظامی صاحب جو آپ سے جاننا چاہ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک کی یہ پالیسی، وہ کمپنیاں جو 3 مہینے تک اپنے امپلائیز کو نہیں نکالیں گی انہیں 5% یا 4% پہ قرض دیا جائے گا. ذرا اس سے متعلق بتا دیں کتنے لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اور ایس ایم ایز کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہیں اس سے؟ جو اسکیم جب آئی تھی اس وقت واضح طور پر کہا گیا تھا کہ چھوٹے اداروں کے لیے 100% کریڈٹ دی جائے گی 3 مہینے کے ویج بل پر، اور جو بڑے ادارے ہیں ان کو 50% ملے گا. تو میں اس بات سے کچھ پریشان ہوں کہ کیوں صرف بڑے اداروں کو پیسے دیا جا رہے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بینکنگ کا نظام جو ہے اس نے کبھی ایس ایم ایز کی طرف نہیں دیکھا. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت ایس ایم ایز میں جو لوگ ملازمت کر رہے ہیں ان کا نمبر جو ہے وہ 1,30,00,000 ہے. 1,30,00,000. اور یہ تقریباً جو نان ایگریکلچرل امپلائمنٹ ہے اس کا تقریباً یہ 25 سے 30% ہے. مگر آپ یہ سوچئے کہ کریڈٹ میں ایس ایم ایز کو اس وقت 6,000 ارب جو ہم دے رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو، صرف 6% یعنی کہ 360 ارب ایس ایم ایز کو دیا جا رہا ہے. یہ بہت ہی زیادتی ہے. ہمارا ایک طرح سے ریڑھ کی ہڈی ہماری ایس ایم ایز ہیں. دیکھیے کتنا اچھا ایکسپورٹ پرفارمنس رہا ان کا، 60% ان کی آؤٹ پٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے. جی تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ ایس ایم ایز کو کریڈٹ پہنچائیں. میں تو اس حد تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ایک اسپیشل ٹیکس کریڈٹ اسکیم بینکوں کے لیے لائیں کہ ہر 100 روپے پر آپ جو کریڈٹ دیں گے ایس ایم ایز کو، ہم آپ کو 1 یا 2 روپے کی ٹیکس کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہیں. اور دوسرا یہ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ابھی تک کہنے کے باوجود ایک ایس ایم ایز کریڈٹ گارنٹی اسکیم ابھی تک نہیں لا پایا. تو یہ سب چیزیں آپ کو 1-2 دن میں کرنا ہے، فوراً کریں، ورنہ ایس ایم ایز ہماری بیک بون ہے. خدا نخواستہ اگر وہ بیٹھ گئے، رک گئے،
اور اپنا بزنس ختم کرنا پڑا جی تو پھر وہ واپس نہیں آ پائیں گے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہوگا پاکستان کی اکانومی کے لیے، یہ برداشت سے باہر ہوگا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ اسکیم جو ہے وہ بینک اپنے چھوٹے بوروورز کی طرف لے جائیں اور ایس ایم ایز کو سپورٹ پرووائڈ اس وقت بہت بہت ضروری ہے۔ اچھا جی جی نظامی صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ بہت اب چرچا ہے کہ جی G20 نے پاکستان کو بڑی رعایت دے دی ہیں، IMF بھی کہہ رہا ہے قرضے معاف ہو جائیں گے، اگلا ٹرانش ہمیں مل جائے گا۔ اب جب IMF کی میٹنگ ہو رہی ہے آج ہے یا کل ہے واشنگٹن میں، تو یہ اس ساری صورتحال میں وہ جو IMF کا جو پیکج ہم نے بڑی محنت سے رکھ روزی سے اور ان کی تمام کنڈیشنلٹیز جو ہیں ان پر لبے لیٹ کے ہم نے ایکسیپٹ کیا تھا، اب وہ تھوڑا سا اس نئی صورتحال میں ارریلیونٹ نہیں ہو گیا۔ اور دوسرے اس سے متعلقہ سوال ہے کہ جو آئندہ آنے والا بجٹ ہے یہ کس طرح بنائیں گے ہم؟ یہ بہت اہم سوال ہیں آپ کے دونوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو G20 نے طے کیا ہے وہ IDA کنٹریز کے لیے کیا ہے۔ ہم پاکستان ایک IDA بلینڈ کنٹری ہے، ہم IBRD سے بھی کچھ لون لیتے ہیں۔ یہ ذرا سمجھاتے ہیں کیا ہمیں فائدہ ضرور ہے اس کا۔ IDA جو ہے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن، یہ غریب ملکوں کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل سے پاکستان اب ہم اس میں نہیں آتے، اوپر درجے میں جا چکا ہے، مڈل انکم پہ۔ ہم ٹوٹلی نہیں آتے، ہم بلینڈڈ ہیں۔ ایک حصہ ہمارا IDA کریڈٹ ہوتا ہے جو کنسیشنل زیادہ ہوتا ہے، تو البتہ ہمیں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اس ریلیف سے، مگر اس کا اماؤنٹ کوئی اتنا نمایاں زیادہ نہیں ہے۔ تقریباً ہمیں 6 مہینے میں $500 ملین کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ دو اصل چیز جو ہے ڈیٹ ریلیف کے لیے وہ آپ کے جو ملٹی لیٹرلز ہیں، وہ خاص طور پہ ورلڈ بینک، آپ کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، یہ تین ہمارے لیے یہ بہت بڑے سورس آف بوروئنگ رہے ہیں۔ تقریباً $30 ارب ہم ان اداروں سے لے چکے ہیں۔ جی وہاں سے اگر ریلیف آتی ہے تو تقریباً $2 ارب کا فائدہ ہمیں وقتی طور پر ہو سکتا ہے۔ IMF نے آپ آج کے دن رات تک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ $1.4 بلین کا جو ایمرجنسی فائنینسنگ فیسلٹی ہے، کیا IMF کے بورڈ نے پاکستان کے لیے اپروو کر دیا ہے؟ امکان یہ ہے کہ ہو جائے گا، مگر یہ $1.4 بلین اگلے 1.5 سال کی جو ہماری ری پیمنٹ لائبلٹی تھی پچھلے لون کی، اس کی واپسی کے لیے یہ مناسب رہے گا۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہمارا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ری پیمنٹ ہے تقریباً سالانہ اس وقت $12 ارب کے لگ بھگ، اس میں ایک بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے تقریباً 30% وہ کمرشل بینکس کے لونز ہیں، تقریباً $9 ارب کے، جو پچھلی حکومت نے بڑے تیزی سے لیے تھے، وہ اب میچور ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اس سال ہی ہمیں ان پر $3.6 ارب واپس کرنے ہیں، اور اگلے سال اور بھی۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کسی طرح سے کمرشل بینک سے کوئی انتظام ہو کہ ڈیٹ جو پیمنٹ ہے وہ ایکسٹینڈ ہو، ورنہ اس کی لائبلٹی بہت زیادہ ہے۔ اب آ جائیے آپ آج کے حالات پر۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ IMF نے تو ایمرجنسی فائنینسنگ فیسلٹی انشاءاللہ آج ہمیں دے دے گی $1.4 ارب کی، مگر ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو سیکنڈ ریویو تھا وہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ جی ایسا کیوں ہے؟ اس سے ہمیں ہر کوارٹر $450 ملین ملتے ہیں، یہ کیوں سسپینڈ ہوا ہے؟ ان حالات میں ایک طرف IMF کہہ رہا ہے کہ آپ کے حالات خراب ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف سسپینشن کی وجہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ خدا نخواستہ اگر یہ سسپینشن کنٹینیو کرتا ہے تو تقریباً $4.5 ارب جو باقی رہ گئے ہیں لون میں، وہ جیپٹی میں چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ کی بوروئنگ کیپیسٹی
یا آپ کی اٹریکٹیونیس گلوبل مارکیٹ میں اور کم ہو جائے گی. تو امیڈیٹلی حکومت کو سیکنڈ ریویو مکمل کروانا ہے, IMF کے پروگرام کو آگے لے جانا ہے, ورنہ خدا نہ خواستہ ہم بہت سخت مشکلات میں پھنس سکتے ہیں آنے والے 6 سے 8 مہینے میں. آخری سوال کا جواب, بجٹ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ابھی تک تو جو پیش کیا گیا تھا اور بجٹ کی اپروول کیبنٹ سے لی گئی تھی اگلے سال کی, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تقریباً 1000 ارب کے ایڈیشنل ٹیکسیشن. یہ تو میں کیا کہوں آپ سے, یہ غیر ممکن سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک, اب ہمیں IMF کے ساتھ اگر سیکنڈ ریویو کمپلیٹ ہو جاتا تو ہمیں اس کو آگے لے جانا ہے, اور ٹیکسیشن بالکل اگلے سال 0 یا ہو سکے تو مراد دینا اس وقت بہت ضروری ہے. آپ کا شکریہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب, یہ ایک بڑی اچنبھے کی بات ہے, IDA کا پاکستان ممبر نہیں ہے, اور آج فارن منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ G20 کے ڈیسیجن سے پاکستان کو کچھ مالیاتی گنجائش ملے گی. یہ کیا یار یہی بات ہے نا کہ ہم اپنے لوگوں سے ایک لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں ہم, اور یہ مجھے بات پتہ تھی اسی لیے میں نے پوچھی ان سے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ عیدی صاحب سے چندہ لیتا ہے, جن کو چندہ ہم دیتے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت غریب ہو گئے ہیں. لیکن جس کیٹیگری میں ہم آتے ہیں, ہم ان ممالک میں نہیں آتے جو غریب ترین ہے, جس طرح افریقہ کے بعض ملک ہیں اور کچھ اور ملک ہیں, ہم اس میں نہیں آتے. جی نظامی صاحب, یہ سارے معاملات ہیں. کورونا سے ریلیٹڈ بھی بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر امجد محمود صاحب ڈائریکٹر جنرل ہیں نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی کے, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نظامی صاحب پہلے آپ کی طرف آتا ہوں. کل کے بعد ایک بحث نے جنم لیا جب CM سندھ صاحب نے کہا کہ ہاسپٹل میں کچھ مریض ایسے بھی لائے گئے ہیں جو موت کے بعد جن سے متعلق یہ شبہ ظاہر ہوا کہ وہ کرونا کے پیشنٹ ہو سکتے ہیں. آج پھر انہوں نے کہا کہ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں سیاسی محاذ تو کرونا پہ بدستور گرم ہی ہیں. نتائج اس کے کیا نکل سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. یہ کچھ عجیب سی گتھی ہے کہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کرونا کا مریض ہی نہیں تھے. جو آپ کی ڈاکٹر سیمی جمال ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کی ٹیسٹنگ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو واٹ از دا ریئل سٹوری؟ یہ کرونا کے مریض ہیں یا ایک دم کو مسٹریس کراچی میں کوئی اور بیماری پھیل گئی ہے کہ وہاں نیشنل وہ جو ان کا جنا ہاسپٹل ہے شاید وہاں 15-20 مریض لاشیں جو آ گئی وہاں. نظام صاحب یہ کل سے جب سے یہ بات چلی ہے تو میں نے آج ڈاکٹر سیمی جمالی کو بھی فون کیا ہے, اور میں نے ڈفرینٹ ہاسپٹل سے بھی اسٹیٹسٹکس لیے ہیں. ان اسٹیٹسٹکس کے مقابلے اصل میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے پیشنٹس ہیں جو ہاسپٹل پہنچ نہیں پاتے. ہماری اگر آپ اوور آل دیکھیں تو 40% یا 30% پہ اب OPDs اور ایمرجنسیز ہیں. تو وہ بقول ان کے کہ یہ کرونا کے پیشنٹس, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں, شک کر سکتے ہیں, ڈاؤٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ کرونا کے پیشنٹ نہیں تھے. پھر میں نے اسلام آباد کے دونوں ہاسپٹل پولی کلینک اور پمس سے ڈیٹا لیا, پنڈی ہولی فیملی اور بے نظیر ہاسپٹل سے لیا. اب دیکھیں کہ نارملی میں نے پورے سال کا ڈیٹا لیا کہ جنوری سے لے کے اس مارچ تک جو کوئی ایسی رائز نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹا شیئر کر لیتا ہوں کہ 18 پیشنٹ تک ایوریج ڈیلی کے پمس میں ڈیتھ ہوتی ہے, 12-13 ہولی فیملی میں ہوتی ہے, اور اسی طرح 10-12 بے نظیر میں. پولی کلینک میں تھوڑے کم ہے کیونکہ وہاں جہاں بھی ICUs اور ان کی فیسلٹیز زیادہ ہیں وہاں زیادہ ڈیتھس ہیں. اچھا, جو ایمرجنسی میں ریسیو ڈیڈ ہوتے ہیں وہ بھی 2-3 پیشنٹ ہوتے ہیں. تو میں نے اسپیشلی یہ مارچ کا پورا, اپریل کا تو ڈیٹا نہیں تھا, مارچ کا پورا ڈیٹا لیا, اس میں کوئی ایسی سگنیفیکنٹ انکریز نہیں ہے. پھر میں نے ڈاکٹر سیمی جمالی کو جنا اور پنجاب سے فون کیا, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس یہ انکریز ہے, لیکن یہ کرونا کے پیشنٹس نہیں ہیں, یہ وہ پیشنٹس ہیں جو کہ سیریس ہوتے ہیں اور وہ ڈیو ٹو ٹرانسپورٹ یا کسی اور وجہ سے وہ ہاسپٹل پراپر ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتے, اس وجہ سے. اب اس میں ایک اور جو سگنیفیکنٹ بات ہے کہ انہیں جی وہ جب ریلیٹیو سے پوچھے تو کہتے ہیں انہیں سانس کی تکلیف تھی.
سانس کی تکلیف سیریس پیشنٹ میں ہارٹ اٹیک والے کو بھی ہوتی ہے, اس کا بھی سانس خراب ہوتا ہے, ہیڈ انجری والے کا بھی خراب ہوتا ہے, کسی ایکسیڈنٹ والے کا بھی خراب ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں مطلب اور زیادہ جیسے جیسے یہ ٹیسٹنگ بڑھے گی نا تو ہمیں اس کا ڈیٹا مل جائے گا. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, ایک تو یہ بتا دیں کورونا کا ٹیسٹ کیا فوت ہونے کے بعد بھی ہو سکتا ہے؟ اب اس میں ایک جواز یہ بھی ہے کہ پوسٹ مارٹم ہوتا ہے, اس میں بھی نمونے لیے جاتے ہیں, لیکن یہ ایک بتا دیں. دوسرا, آپ انالیسس کیا کر رہے ہیں او پی ڈیز میں یہ وبائی صورتحال میں جب سے کورونا پاکستان میں آیا ہے, اوور آل کیا پیشنٹس کی آمد میں کمی ہوئی ہے؟ اسی طرح ٹراما کے علاوہ ایمرجنسی میں بھی کیا پیشنٹس کی آمد میں کمی ہوئی ہے؟ دیکھیں, آپ کا بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے. پہلے تو یہ او پی ڈیز بند کر دی گئی تھی, جیسے کہ آئی, ای این ٹی یا اسکن وغیرہ کی او پی ڈیز جو معمولی جس میں بیماریاں وہ بند کر دی گئی. اب یہ پنجاب نے بھی, اور آج میں نے چیک کیا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی میں بھی 3 ہفتے سے ٹیلی میڈیسن شروع ہے, اور انہوں نے اپنی سائٹ بھی دی ہے www.doctors.247 پہ. جو بھی جاتا ہے وہ پھر اس کو آگے لنک مل جاتا ہے, اور وہاں انہوں نے میڈیسن اور سرجری اور گائنی کے کنسلٹنٹس بٹھائے ہوئے ہیں, اور وہ اس سے بہت بڑی ایک ہیلپ یہ رش کم کرنے میں مل رہی ہے. اچھا, اس کے علاوہ پنجاب میں 68,000 کالز ریسیو ہوئی ہیں ٹیلی میڈیسن کی. تو میں نے آج سارا دن میں اسی لیے یہ کام کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ٹیلی میڈیسن کے تھرو بھی آپ لوگ آ سکتے ہیں. اور ایمرجنسی جو ہماری اوور آل ہیں اس میں تھوڑی سی ہماری تعداد بڑی اس لیے ہے کہ او پی ڈیز بند ہیں, اور ہمارے ویسے بھی جو فیور کلینک چاہ رہے ہیں ان میں کافی زیادہ تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جی نظامی صاحب, جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ جو کرونا وائرس کے معاملے میں یہ کب میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں دوسرے ملکوں میں کہ بعض ملکوں میں یہ کرو جو ہے جو کرونا وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں وہ پلیٹو ہونا شروع ہو گیا یا نیچے جانا شروع ہو گیا. اب پاکستان میں تو یہ اوپر جا رہا ہے کرو, اور یہ جو اوپر جا رہا ہے یہ کس شرح سے جا رہا ہے؟ کیونکہ بعض ممالک میں تو ہر دوسرے دن دگنا ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے دگنے کا اور دگنا ہو جاتا ہے, ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. تو کیا ہم اس قسم کے خطرات سے باہر نکل گئے؟ کیونکہ یہاں فیلنگ یہ ہے کہ جی یہ بس ہم تو اس سے بہت کم یہاں متاثر ہوئے ہیں. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ٹیسٹنگ نہیں ہے, یا ہمارا ڈی این اے میں نہیں ہے یہ, یا صورتحال بہت خراب ہونے والی ہے؟ نظام صاحب, ایک تو میں اس میں آپ کا بڑا ریلیونٹ سا کوشچن ہے, اور یہ جو آپ نہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ, ہم ذرا ووہان کی اور چائنا کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ وہاں دسمبر میں کیسز شروع ہوئے شروع میں, اور وہ مارچ میں, اور مارچ کے آفٹر 10 to 12 ویکس اس کا نیچے ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. میرا اپنا بینگ پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ, میرا اپنا خیال ہے کہ آفٹر 25 یا فرسٹ ویک آف مئی سے ہمارا انشاءاللہ یہ ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا, پیشنٹس کی کمی ہو جائے گی یا ایک پلیٹو آ جائے گا. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وہ فزیکل ڈسٹینسنگ اور سوشل ڈسٹینسنگ نہ کریں. وہ جو ہے, میں بار بار یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بار بار اپنے ہاتھ صابن سے 20 سیکنڈز کے لیے دھوئیں, چھینک اور کھانسی کے لیے آپ ماسک استعمال کریں یا اپنا ہاتھ یوں استعمال کریں, اور اپنے بچوں کو اور اپنے فیملیز کو بچائیں. ہاں, بہت اشد ضرورت ہے کہ اگر باہر جانا ہے تو ایک آدمی باہر چلا جائے, اور اگر اس نے کوئی اپنی شاپنگ وغیرہ کرنی ہے, کوئی ضروری چیزیں لینی ہیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے, ہمارا صرف ایک ہی اس بیماری کا علاج ہے, وہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے, گھر پہ رہنا ہے. جی دوسرا جو آپ کا کوشچن ہے کہ باقی ملکوں میں, اب دیکھیں انگلینڈ میں بھی ایک پلیٹو آ گیا ہے. اٹلی اور اسپین میں بھی پہلے 700 800 ہزار تھے, اب ان کا بھی 10 to 20% وہ کم آنا شروع ہو گئے ہیں جی پیشنٹس. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ 1 مئی کے بعد اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی, جو آپ ڈیٹا کی بیس پہ کر رہے ہیں. یہ تو سب ٹھیک ہے, لیکن آپ کے دیکھیں میں صرف یہ پریڈکٹ کر سکتا ہوں. جی
میں یہ آپ کو کہا نا کہ ہر چیز اپنی پریڈکشن ہے، اسیسمنٹ پہ کہہ سکتا ہوں، یہ کوئی بھی چیز آپ کنفرم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ میری ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ آفٹر جیسے ہی 3 مہینے کے بعد ہمارا انشاءاللہ اس میں بہت بہتر رزلٹس رہیں گے ایز کمپیئر ٹو یورپ اینڈ امریکہ. اور ہمارا جیسے کہ ہمارے منسٹر نے بھی کہا، پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری اسیسمنٹ تھی، جو تخمینہ تھا ان ٹیسٹوں کا، اس سے بہت کم ہماری فگرز آ رہی ہیں. جی جی، یہ تو سب ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. دوسرا یہ بتا دیں جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں اور پیرامیڈکس ہیں، جو ورکرز ہیں، ان کے لیے بنیادی جو سیفٹی میئرز ہیں، جو ان کو آلات، جو ان کو پراپس چاہیے، ڈریس چاہیے، وہ کیا آپ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ اور یہ پیمز کی ایک آئی سی یو کی ویڈیو آئی تھی جس میں کچھ لوگ احتجاج کر رہے تو کہہ رہے تھے کہ آئی سی یو میں ہی کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، تو ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک پی پی ایز کا تعلق ہے، شروع میں یہ ضرور مسئلہ تھا، یہ شارٹیج تھی، لیکن اب الحمدللہ این ڈی ایم اے بھی پرووائڈ کر رہی ہے اور منسٹری بھی پرووائڈ کر رہی ہے، اور ہاسپٹلز نے، کیونکہ پہلے مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھے، اب ہاسپٹلز اپنے طور پہ بھی خرید لیں، اور گورنمنٹ اور پرائم منسٹر ہر ایک کا ایک اسٹریس ہے کہ ہماری جو فرنٹ لائن فورسز ہیں، جس میں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور نرسز ہیں، انہیں بچائیں. اس کی ایک ضروری وجہ یہ ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر کو یہ کرونا پازیٹیو ہوتا ہے تو ہمیں وہ پورا یونٹ بند کرنا پڑتا ہے، ہمارا وہ پورا ایک سسٹم خراب ہو جاتا ہے، 10 15 20 لوگ اس سے سفر کرتے ہیں. تو اب ہمارے پاس یہ پی پیز موجود ہیں اور ہمارے الحمدللہ یہ بہت کم شکایات رہ گئی ہیں ریگارڈنگ شارٹیج آف پی پیز. اچھا ڈاکٹر صاحب، فائنلی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لاک ڈاؤن اور نو لاک ڈاؤن اور سلیکٹو لاک ڈاؤن، آپ کی کیا ایڈوائز ہے؟ دیکھیں، میری اس میں یہ حل تو اس کا لاک ڈاؤن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایمرجنسی سروسز ہیں، جس میں ہمارے سپلائی آف میڈیسن، سپلائی آف آکسیجن، سپلائی ہاسپٹل میں جو لوگ جا رہے ہیں ان کا، اور یہ جو ہمارے اگر یہ ابھی جو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہمارے کھولے ہیں یہ جو تعمیراتی کام میں، اگر وہ بھی لوگ اس کی پابندی کریں، وہ سوشل ڈسٹینسنگ، اگر ایک مکان پہ 5 یا 7 مزدور کام کر رہے ہیں تو وہ ڈسٹینس پہ کام کر لیں. اور مقصد صرف یہ ہے کہ اس کی پریونشن ہے، اپنے ہاتھوں کو بچائیں اور اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں. اگر اس کی مطلب اس مکان پہ سینیٹائزر ضروری اویلیبل ہونا چاہیے، صابن اویلیبل ہونا چاہیے، ماسک اویلیبل ہونے چاہیے ان مزدوروں کے لیے. اسی طرح اگر ایک کوئی ریڑھی والا ریڑھی لگا رہا ہے تو وہ اگر اس کی پریکاشنز لے لیتا ہے اور وہ اگر ریڑھی لگا رہا ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر امجد محمود صاحب. بہت نظامی صاحب، شروع میں حکومت نے کہا تھا کہ ماسک ہر بندے کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ ماسک بھی ضروری ہے. خیر، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ سیاسی معاملات پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا. جی نظامی صاحب. جی قریشی صاحب السلام علیکم. جی قریشی صاحب السلام علیکم، عارف نظامی بول رہا ہوں. جی عارف، وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیے کہ آج آپ نے یہ کہا کہ یہ پاکستان بھی مستفید ہوگا، یہ جو آئی ایم ایف یا G20 نے کچھ ملکوں کو رعایت دی ہیں، تو پاکستان اس زمرے میں آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے. پہلے وہ فوکس کر رہے تھے صرف ایل ڈی سیز پر، جس پہ پاکستان نہیں آتا تھا. ہم نے کوشش کی کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے، براڈن کیا جائے. ہمیں اس پہ کامیابی ہوئی اور اب انہوں نے آئی ڈی اے ممالک کو شامل کر لیا ہے، جو 76 ممالک ہیں اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے. قریشی صاحب، ابھی پاشا صاحب تھے ہمارے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آپ کی کاوشوں سے ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیور اگر ڈیفینیشن دیکھی ہے تو شاید پاکستان ان ممالک میں نہیں آتا تھا. نہیں، آئی ڈی اے کے اندر پاکستان آتا ہے، پاکستان بھی آتا ہے، اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. جی اچھا جی
جی شاہ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ جو بیرون ملک پھنسے پاکستانی ہیں ان کی واپسی کی گنجائش اب بڑھائی جا رہی ہے. ذرا یہ بتا دیں، کیونکہ عوام بارہا یہ سوال پوچھتے ہیں، اس کا جو آپ نے طریقہ کار طے کیا ہے وہ کیا ہے؟ پرائیورٹی پہ کون لوگ ہیں اور کتنا ٹائم لگ جائے گا واپس لانے میں؟ دیکھیے، گنجائش اس طرح بڑھ رہی ہے کہ پہلے صرف اسلام آباد کا ایئرپورٹ جو ہے اس پہ فلائٹس آ رہی تھی اور باقی ایئرپورٹ سارے بند تھے. اب صوبائی حکومتوں نے مہربانی کی ہے، تعاون کیا ہے، اور اب لاہور کا، کراچی کا، پشاور کا، ملتان کا اور فیصل آباد کا ایئرپورٹ جو ہے 20 تاریخ سے جو اگلا فیز شروع ہوگا وہ سارے ان فلائٹس کو ہینڈل کریں گے، لیں گے. تو اس سے ہماری جو کیپیسٹی ہے جو 2000 تک تھی وہ بڑھ کے 7000 تک ہو جائے گی ہفتہ وار. تو اس سے ایک تو ان کی آمد میں آسانی پیدا ہوگی. سیکنڈلی، ہم نے ٹیسٹنگ فیسلٹی بڑھانی تھی، کوارنٹین فیسلٹی بڑھانی تھی، اور اب صوبائی حکومتوں نے وہ کوارنٹین اور ٹیسٹنگ فیسلٹیز بنا لی ہیں، تو اس سے آسانی ہوگی. ترجیحات کا آپ نے پوچھا، تو ترجیحات میں پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں وہ لوگ جو ٹرانزٹ میں تھے اور پھنسے ہوئے تھے. پھر آتے ہیں وہ لوگ جو ٹائم لمیٹڈ ویزاز پہ تھے اور ان کے ویزاز ایکسپائر ہو رہے ہیں اور ان کو دقت ہو رہی تھی. تیسری کیٹیگری میں آتے ہیں جو لے آفس ہوئے ہیں، اور کچھ ہمارے ایسے لوگ تھے جو ہمارے عمرہ زائرین تھے یا دیگر جو تھے وہ گئے ہوئے تھے اور وہاں پھنس گئے تھے. کچھ بغداد میں پھنسے ہوئے تھے اور کچھ جدہ میں پھنسے ہوئے تھے. وہ اب الحمدللہ واپس آ گئے ہیں. اور پھر ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، اور اسٹوڈنٹس میں یہ بتائیے کہ بچیوں کو. ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے کہ یو اے ای میں کافی پاکستانی جو وہاں کام کرتے تھے لے آف ہوئے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، اور وہ کہتے ہیں ہمیں اب صرف یہ دلچسپی ہے کہ ہم پاکستان واپس آئیں. تو ایک یہ بات ہے. دوسری یہ شکایت کی جا رہی ہے کہ پی آئی اے جو ہے بڑے ایگزوربیٹنٹ فیئر جو ہیں چارج کر رہی ہے. تو ان دونوں معاملات کا کوئی آپ نوٹس لے رہے ہیں کوئی؟ جی بالکل. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی آئی اے نے جو اپنی فلائٹس، فیری فلائٹس ان کو کہتے ہیں، جو ایک طرف سے لوگ لاتی ہے اور ایک طرف خالی جاتی ہے، تو پی آئی اے نے اپنی کاسٹ بھی تو ریکور کر دی ہے نا. تو پی آئی اے، آپ جانتے ہیں پی آئی اے کی کیفیت کیا تھی، حالت کیا تھی. پہلے خسارے بھی چل رہی تھی. تو پی آئی اے کو ہم نے ڈبونا بھی نہیں ہے اور لوگوں کو واپس لانا بھی ہے. تو ایک یہ بیلنس کریٹ کرنا ہے. ٹھیک. ایک نمبر 2، آپ نے کہا کہ دبئی میں ہمارے پاکستانی ہیں. بالکل، ہمیں ان کی خبر ہے، ہمیں تعداد کا بھی پتہ ہے، وہ کتنے ہیں، ابو دھابی میں کتنے ہیں، دبئی میں کتنے ہیں. جی ٹھیک. شاہ صاحب معذرت، وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ. ہم سب آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.